السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء کی تنگ دستی اور محنت و مشقت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ اور حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان تھے۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئے۔ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئے، ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی آئی۔ جب کعبہ میں پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف، اور اس کے ساتھ اس زمانے کی ہمت، جفا کشی، بہادری، جرأت ضرب المثل۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس و دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانی نہیں آتی تھی۔ میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھی میرے سر پر تھی۔ راستہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے، اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور ارشاد فرمایا، مجھے شرم ہے اور تمہاری غیرت کا بھی خیال ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گرا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ قائد عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈال کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانہ کے طور پر کھلاتے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گھر کی عورتوں کو اسی طرح مشقت محنت کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابیت کا واقعہ ہے، اس سے سبق لینے کے اپنے گھر والوں کو بتائیں کس طرح سے اس زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے اور کس طرح اپنی زندگی کاروبار چلاتے، گھر کے کاروبار چلاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔